الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ امتثال ما امر اللہ واجتناب ما نہا عنہ، انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جائے۔ تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ انسان اپنے رب سے صحیح معنی میں ڈرنا شروع کر دے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پہ قناعت اختیار کرے، اور پھر انسان اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار رکھے، فکر آخرت اس کے اندر پیدا ہو اور قرآن و سنت پہ انسان عمل کرنے والا ہو۔ یہ تقوی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ ایک چیز کو جوڑا ہے، اور یہ ان آیات کریمہ میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو تقوی کا تقاضا کہہ لیں یا تقوی کا فائدہ کہہ لیں، تقوی کا مطالبہ کہہ لیں، یا تقوی کے اندر ایک شق کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان سچی بات کہے اور سیدھی بات کہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سیدھی بات کہو۔ القول السدید، بالکل سیدھی بات، اس میں پہلا معنی اور پہلا مفہوم یہ آتا ہے کہ انسان سچی بات کہے، درست بات کہے۔ اب ہم ماشاءاللہ اتنی درست بات کہتے ہیں یا اتنی سیدھی بات کرتے ہیں جتنی سیدھی جلیبی ہوتی ہے۔ جلیبی سیدھی ہوتی ہے نا، تو ہم تو بالکل سیدھی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے مثال دے دی۔ یعنی ہماری باتوں میں بل ہوتے ہیں، فراڈ، جھوٹ، دھوکہ۔ اگر کسی کی بات میں یہ نظر آ رہا ہو کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس معاملے کے اندر حقیقت حال کو چھپا رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، اگر وہ اپنے مال کے عیب کو ظاہر کرنے کی بجائے چھپا رہا ہے اور اسی لحاظ سے وہ ڈیل کر رہا ہے تجارت، تو یہ سیدھی بات تو نہ ہوئی۔ یا کوئی رشتہ لینے آیا ہے یا آپ کہیں رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو معاملات کو چھپا لیں اور بات ایسی کریں کہ اگلا بندہ اس بات کے جال میں پھنس جائے۔ یہ ایک مسلمان کا وتیرہ نہیں ہوتا، ایک مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ وہ سیدھی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، کھڑی بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں پروگرام ہوتے ہیں کھرے سچ کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر کھرا جھوٹ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مومن کھرا ہوتا ہے، کھری بات کرتا ہے، بھلے اس کو ظاہر میں کوئی نقصان بھی نظر آ رہا ہے، لوگ اس کے مخالف بھی ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں، بات سیدھی کرنی۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی مولانا یہ وہ دور ہے کہ آپ سیدھی بات کریں گے تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا یا آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن کیا ہم قرآن کے اصول کو بدل دیں؟ معاشرے کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے، برے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ہم قرآن کے اصول کو بدل دیں؟ کتنی بے رخی والی بات ہے۔ تو قرآن تو ہمیں گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، آپ سیدھی بات کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ تو بھی معاملات خراب کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدھی بات نہیں کریں گے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، معاملات میں ہیرا پھیری سے کام لیں گے تو معاملات بگڑیں گے۔ اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اس لیے سچ کو اپنائیں، سیدھی بات کریں۔ تو سیدھی بات القول السدید، ایک تو یہ کہ بالکل سیدھی سچی بات کریں، دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ بھی مفہوم ہے کہ بات وہ کریں، انداز وہ اپنائیں بات کرنے کا جو انتہائی خوبصورت ہو۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کو، عمدہ بات کو۔ بعض لوگ کھری بات تو کر دیتے ہیں، انداز وہ اپناتے ہیں کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ دل زخمی کر دیتے ہیں۔ آگے سے وہ بڑے فخر میں کیا کریں، سیدھی کھری گل کری دی، ہم تو بالکل جناب سیدھی سیدھی سناتے ہیں۔ سیدھی سیدھی سنانا کیا ہوتا ہے؟ سیدھی سیدھی آپ بات کہیں، اچھے پیرائے میں کہیں، اچھے انداز میں کہیں، تاکہ آپ کی بات کی طرف متوجہ ہوا جائے، آپ کی بات لوگوں کے دلوں کو کھینچے اپنی طرف۔ جھوٹ بول کے دل کو کھینچنا وہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ سچ تو بول رہے ہیں لیکن انداز وہ اپنا رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، انتہائی تکلیف دے۔ تو قول السدید، القول السدید، سیدھی سیدھی بات میں یہ بھی ایک مفہوم شامل ہے کہ آپ کھری بات بھی کریں، سچی بات بھی کریں، لیکن انداز بھی خوبصورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تقوی کا جو تقاضا ہے کہ ہم سیدھی سیدھی، کھری کھری اور عمدہ، بہترین، اچھے پیرائے میں بات کرنے والے ہوں، اللہ ہمیں ایسی گفتگو
کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔